حضرت ابو طالب کی مالی حالت تسلی بخش نہ تھی۔ اہل و عیال کی کثرت نے اس کمزوری کو مزید تکلیف دہ بنا دیا تھا۔ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9-10 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے ریوڑ اجرت پر چرانے شروع کر دیے تاکہ اپنے چچا محترم کا ہاتھ بٹا سکیں۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کو پہنچی تو حضرت ابو طالب اپنے تجارتی مقاصد کے لیے شام کے سفر کی تیاری شروع کی۔ جب آپ روانہ ہونے لگے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے اونٹ کی نکیل پکڑی اور اصرار کیا کہ مجھے بھی ہمراہ لے جائیں۔ چنانچہ حضرت ابو طالب آپ کو ساتھ لے جانے پر راضی ہو گئے اور آپ کو اپنی اونٹنی پر سوار کیا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد جب یہ قافلہ بصرہ پہنچا تو وہاں عیسائی راہبوں کی ایک خانقاہ میں رات گزاری۔ اس خانقاہ میں ایک عیسائی راہب عرصہ دراز سے رہ رہا تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو جو خصوصی علوم دیے گئے تھے وہ نسل نسل چلتے ہوئے اس زمانہ میں ان علوم کا امین عیسائی راہب بحیرہ ہی تھا۔ قریش کے تجارتی کارواں یہاں ہمیشہ سے گزرتے رہے ہیں لیکن کبھی اس نے ان کی پرواہ نہیں کی اور ان سے گفتگو کا ارادہ نہیں کیا۔ لیکن اس دفعہ جب یہ قافلہ اس وادی میں داخل ہوا تو اس نے اپنی خانقاہ سے دیکھا کہ ایک نوجوان بچہ پر بادل کا ٹکڑا سایہ پگن ہے۔ وہ بچہ جدھر جاتا ہے بادل کا ٹکڑا اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ پھر اس نے اس امر کا مشاہدہ کیا کہ جب یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہے، یہ بچہ وہاں پہنچا اور درخت کے سائے میں کوئی جگہ باقی نہ رہی تو اس نے مجمع سے دور دھوپ ہی میں بیٹھنا پسند کیا اور درخت نے فوراً جھک کر اپنا سایہ اس بچے پر پھیلا دیا۔ بحیرہ نے جب اپنی خانقاہ سے یہ مناظر دیکھے تو اسے خیال آیا کہ جس نبی صادق امین کے ہم منتظر ہیں اور جس کی علامات ہماری کتب میں مرقوم ہیں، کہیں یہ نوجوان وہی تو نہیں؟ اسے قریب سے جا کر دیکھنا چاہیے تاکہ ان نشانیوں کے بارے میں یقین ہو جائے۔ اس نے اس کے لیے اپنی تجویز سوچی کہ سارے قافلے کو دعوت دی جائے اور وہ نوجوان بھی آئے گا۔ قریب سے دیکھ کر دل کو اطمینان ہو جائے گا۔ چنانچہ خلاف معمول وہ اپنی خانقاہ سے نکلا، قافلے والوں کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کے قافلے کے تمام افراد کو دعوت دیتا ہوں کہ آج رات کا کھانا میرے ساتھ تناول فرمائیں۔ اس کے اس طرز عمل سے سارا قافلہ سراپا حیران بنا۔ جب وقت مقرر آیا تو قافلے کے سارے افراد بحیرہ کے ہاں اس کے بڑے اہتمام سے اس نے خیر مقدم کیا، لیکن جس جان عالم کے لیے وہ بڑی بےتابی سے اپنی آنکھیں فرش راہ کیے ہوئے تھا کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے سب سے پوچھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ ان نے بتایا کہ صرف ایک بچہ پیچھے رہ گیا، اسے ہم اپنے خیموں اور اونٹوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ اس کے اصرار کیا کہ اسے بھی بلایا جائے۔ قافلے کا کوئی فرد، چھوٹا بڑا، غلام آزاد، کوئی بھی پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حارث بن عبد المطلب گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے آئے۔ اس پیکرے نور و سعادت کے آنے سے بحیرہ کے بے قرار دل کو قرار آیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے ٹکٹکی باندھ کر رخ انور کو دیکھنے میں محو رہا۔ جب قافلہ کھانے سے فارغ ہوا تو اس نے سب کو رخصت کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور آزمانے کے لیے کہنے لگا، میں تم سے لات و عزا کے حق کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ جس بارے میں تم سے پوچھوں گا تو مجھے اس کا جواب دو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے لات و عزا کی قسم کھائی جو ایک بت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے لات و عزا کے واسطے سے کوئی بات مت پوچھو، باخدا مجھے ان سے شدید نفرت ہے۔ بحیرہ نے کہا، تو میں اللہ کے واسطے سے عرض کرتا ہوں کہ جو میں پوچھوں گا اس کا جواب مجھے آپ فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جو تمہارا جی چاہے پوچھو، میں اس کا صحیح جواب دوں گا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نیند اور بیداری کی کیفیت کے بارے میں دریافت کرتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرماتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حالات اسے بتا رہے تھے، ان صفات کی تصدیق ہوتی جاتی جو نبی آخر زماں کے بارے میں اس کے پاس موجود تھیں۔ آخر میں اس نے پشت مبارک سے کپڑا اٹھایا، وہاں سے ختم نبوت کو دیکھا۔ بے ساختہ اس نے جھک کر خاتم نبوت کو چوم لیا۔ جن قافلہ والوں نے یہ منظر دیکھا وہ کہنے لگے، اس راہب کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم معصوم کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ جب بحیرہ اس سے فارغ ہوا تو حضرت ابو طالب کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، اس بچے کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ آپ نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا اور نہ اس کا باپ زندہ موجود ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا، یہ میرا بھتیجا ہے۔ اس نے پوچھا، ان کا باپ کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کا باپ جو ہے انتقال کر گئے ہیں۔ اس نے کہا، اب آپ نے سچی بات کہی ہے، پھر ان کی والدہ کہاں ہیں؟ آپ نے بتایا، تھوڑی مدت پہلے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اس نے حضرت ابو طالب کو کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو لے کر وطن واپس لوٹ جائیں اور یہاں سے
یہودیوں سے ہوشیار رہیں۔ اگر انہوں نے دیکھ لیا، ان کو ان حالات کا علم ہو گیا جن کا مجھے علم ہوا ہے، تو وہ انہیں ضرر پہنچانے میں باز نہیں رہیں گے۔ آپ کے بھتیجے کی بڑی شان ہوگی، اور یہ چیز ہماری کتابوں میں مکتوب ہے، اور ہمیں اپنی آباء و اجداد نے یہی بتایا ہے۔ میں نے آپ کو حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے، اب آپ کا فرض ہے کہ جلدی یہاں سے چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا آپ کو لے کر وہاں سے جلدی نکلے، شام پہنچے، اپنے کاروبار سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جلدی مکہ روانہ ہوئے۔ اس وقت مکہ میں شدید قحط سالی تھی، کچھ عرصے سے بارش کی ایک بوند نہیں ٹپکی تھی۔ کسی شخص نے کہا اہل مکہ کو، چلو لات و عزا کے پاس، وہاں جا کر فریاد کرتے ہیں۔ اس وقت ایک شخص نمودار ہوا، اس نے کہا کہاں تمہارے مارے بھٹکتے پھر رہے ہو، جبکہ تمہارے پاس ابراہیم اور اسماعیل کے خاندان کی یادگار موجود ہے۔ لوگوں نے کہا تمہارا مطلب ہے ابو طالب کے پاس جائیں؟ اس نے کہا ہاں بے شک۔ سب نے جا کر حضرت ابو طالب کا دروازہ کھٹکایا۔ آپ باہر نکلے، سب لوگ آپ کی طرف دوڑے۔ اے ابو طالب، قحط سالی نے وادی کو جلا کر رکھ دیا ہے، بال بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، تشریف لائیے اور بارش کے لیے دعا کیجیے۔ حضرت ابو طالب سب کے ہمراہ روانہ ہوئے، ان کے ساتھ ایک نوجوان بچہ بھی تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ مہر درخشاں ابھی بادلوں کی اوٹ سے باہر نکلا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد کئی آپ کے ہم عمر بچے بھی تھے۔ حضرت ابو طالب نے آپ کو پکڑا اور آپ کی پشت مبارک کعبہ کے ساتھ لگا دی۔ اس نوجوان نے سراپا عجز و نیاز بن کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس وقت آسمان پر بادلوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آپ کے مبارک ہاتھ اٹھتے ہی جگہ جگہ سے بادل کی ٹکڑیاں نمودار ہونے لگیں، اور چند لمحوں میں بادل امٹ کر آ گئے اور بارش برسنے لگی۔ ایسی موسلا دھار بارش برسی کہ ساری وادیاں لبریز ہو گئیں، سارے میدان لبالب بھر گئے۔ کچھ عرصے بعد ہر طرف سبز ہریالی، سر جھکائے درخت سرسبز شاداب ہو گئے۔ پھر بعثت کے بعد جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانی شروع کی، تو حضرت ابو طالب نے اپنی قوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ احسان یاد کروایا اور اس عظیم برکت کا ذکر کر کے انہیں اس اذیت رسانیوں سے باز آنے کی تلقین کی، اور اس بارے میں ایک قصیدہ لکھا جس کے چند الفاظ یہ ہیں: ان کی رنگت سفید ہے، ان کا رخ انور کا واسطہ دے کر بارش کی بھیک مانگی جاتی ہے، اور یتیموں کی پناہ ہیں، وہ بیواؤں کی عصمت کے محافظ ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے زمانے میں بھی اسی طرح کی قحط سالی ایک دفعہ پڑی۔ آپ اپنی قوم کے ساتھ جبل ابی قبیس پر دعا مانگنے کے لیے گئے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ٹائم کم سن تھے۔ آپ نے اپنے اس نور نظر کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے دعا مانگی گئی تو وہ قبول ہوئی۔ اس سال بھی خوب بارش برسی اور مکہ میں خوب ہریالی ہوئی۔ اس طرح کی تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی اور بارش برسی۔ اور ایک دفعہ ایک ہفتہ بارش برستی رہی اور کسی بدو نے بارش کی وجہ سے ہلاکت کی شکایت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اسی وقت اشارہ فرمایا، اور اسی وقت بادل چھٹ گئے اور بارش رک گئی۔